آج کی اس مختصر سی استقبالیہ تقریب کے تلاوت کلام پاک کے لیے میں حافظ منظور عالم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں کہ اس میں ہے سچ کا آئینہ قرآن پڑھ کے دیکھ، اس میں ہے سچ کا آئینہ قرآن پڑھ کے دیکھ، ہوگا خدا کا سامنا قرآن پڑھ کے دیکھ، کیوں راہ دی کلیم کو دریائے نیل نے، کیسے ہوا یہ معجزہ قرآن پڑھ کے دیکھ۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ آنے کے لیے ایک صدر کا انتخاب ہونا، ایک امیر کا انتخاب ہونا، ایک قائد و سالار کا منتخب ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی صدارت کے انتخاب کے لیے ایڈوکیٹ سہیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ صدارت کے مسئلہ پر بیٹھ کر پروگرام کو آگے بڑھانے کی کارروائی کا اعلان کریں۔ راز و مقاصد ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے جمہور ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے فزیکل انسٹرکٹر مشتاق بی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر لیکن باوقار تقریب کے صدر محترم جناب شیخ عقیل صاحب، صاحبان اعزاز اور مسنگ فرینڈز گروپ کے تمامی احباب، ہماری یہ صحت مند روایت رہی ہے کہ الحمدللہ میں ہر پروگرام میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اس گروپ کے ہر رکن نے اپنے آپ میں ایک مقام بنایا ہے، اور یہ گروپ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی گروپ کا رکن جو ہے کوئی عظیم ہستی کی شکل اختیار کرتا ہے یا کوئی اعزاز پاتا ہے یا اپنے پیشے سے سبکدوش ہوتا ہے، تو ہم ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ اور الوداعیہ دونوں جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ گروپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ گروپ کن حالات میں بنا ہے۔ افسوس ہوا تھا اس خبر سے، اسی لیے تمام احباب نے چاہا کہ کیوں نہ ایک گروپ بنایا جائے تاکہ تمام احباب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہیں اور تمام احباب ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں۔ اور الحمدللہ یہ چوتھا سال ہے کہ یہ گروپ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو رہا ہے، اور مزید دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروپ کو تا دیر جو ہے وہ قائم رکھے۔ تو آج کی اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گروپ کے تقریباً 4 احباب ایسے ہیں جو اپنی خدمت سے جو ہے سبکدوش ہوئے ہیں، تو آج ان کے اعزاز میں اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اور ان کو الوداع کہتے ہوئے آج ہم نے اس پروگرام کا جو انعقاد کیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر تمام صاحبان اعزاز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو صاحبان ہیں یہ اپنے ذرا قدر قیمتی وقت دیتے ہوئے اپنے سبکدوشی کے لیے اور ایماندارانہ طور سے اپنے پیشے کی خدمت کیے۔ ان کی خدمت میں مسنگ فرینڈز گروپ نے جو حسب روایت ہے، سپاس نامہ ہے، گل ہے، شال ہے، ان کو دے کر ان کا استقبال کریں گے۔ میں جو دونوں صاحبان اپنی فرائض منصبی سے سبکدوش ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آئیے منظور عالم صاحب کے لیے جو سپاس نامہ میں نے تحریر کیا ہے اس کی خواندگی کر رہا ہوں۔ ہوا الرحمن، مکتب تہذیب کا اتالیق منظور عالم، یہ اس کا عنوان ہے۔ اقرا اور نون والقلم وما یسترون سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے اور لکھنے کی عظیم الشان نعمت سے نہ صرف روشناس کیا بلکہ سرفراز بھی کیا۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم یقیناً کل بھی کار پیمبری سمجھا گیا، اور آج تو اس کی اہمیت و افادیت جہاں سماج و معاشرے کی روح ہے، وہیں قوم مسلم کے لیے یہ دل کی دھڑکن ہے کہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو سمجھو روح پرواز کر گئی۔ ان تمہیدی کلمات نے واضح کر دیا کہ بغیر تعلیم کے اور بغیر علم کے ہمارا جسم زندہ لاش ہے۔ ان لاشوں میں روح پھونکنے کا کام ایک استاد ہی کر سکتا ہے۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں علم کی روشنی پھیلانے والے یقیناً لائق تحسین اور قابل تعظیم ہیں۔
آج نوکے قلم پر جس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی مچل رہا ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، ایک بہترین استاد، ایک بہترین منتظم، ایک بہترین انسان محترم جناب منظور عالم صاحب ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا۔ عزیزان گرامی قدر، محترم جناب منظور عالم کسی فرد واحد یا ایک شخص کا نام نہیں، یہ نام ہے ایک شخصیت کا جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ انتہائی نرمخو، منکسر المزاج اور مرنجہ مرن شخصیت کے مالک محترم منظور عالم صاحب نے زمانے کے سرد گرم کو سہتے ہوئے تدریس کے دشت کی سیاحی میں اپنی زندگی کے گراں قدر 32 سال صرف کیے ہیں، اور اس راہ کے خاردار حصوں کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا بیش قیمتی تعاون دیا ہے۔ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ معزز سامعین، محترم جناب منظور عالم سر نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور روز کنواں کھود کر اپنے حصے کا پانی نکالنے کے مترادف تھا۔ والدین کی بہترین تربیت نے بچپن کے لاؤبالی پن میں ذمہ داریوں کا طوق گلے میں ڈال دیا۔ والدین کی پرورش و تربیت نے آپ میں حصول علم کی خواہش کو پروان چڑھایا۔ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بی اے میں پورے مہاراشٹر میں ٹاپ کرنے پر پونا یونیورسٹی کی جانب سے 2000 کا چیک بھی دیا گیا۔ آپ نے پپل نیر سے ڈی ایڈ کیا اور 1992 میں اپنے منصب پر فائز ہو کر تشنگان علوم کی پیاس بجھانے کی باقاعدہ شروعات کی۔ اس سے قبل شہر کلون میں 1.5 سال کی قلیل مدت میں آپ نے وہاں ہائی اسکول بھی شروع کی، لیکن مالیگاؤں میں سروس ملنے پر وہاں استعفیٰ دے کر نئے سرے سے یہاں سروس جوائن کی۔ آپ نے پرائمری اسکول میں رجوع ہونے کے فوراً بعد اپنے اسکول میں پیریڈ سسٹم کی بھی شروعات کی۔ اپنے طرز عمل کے چلتے خود بھی فعال رہے اور اسکول کے ڈسپلن کو بھی مقدم رکھا، جس کی بدولت اپنی اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو بیسٹ ہیڈ مسٹریس کا ایوارڈ بھی دلوانے میں معاون بنے۔ دوران تدریس اپنی صلاحیت و قابلیت میں اضافے کے لیے سن 2007 نے مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی سے شہر اورنگ آباد میں بی ایڈ کیا، جس کی بنیاد پر سن 2014 میں آپ کو گریجویٹ ٹیچر کا آرڈر ملا۔ قابلیت، صلاحیت و سینئرٹی کی بنیاد پر سن 2022 میں آپ کو ہیڈ ماسٹر کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ اپنی احسن عادت کے مطابق آپ نے شروع دن سے ہی محنت، لگن اور ایمانداری کو اپنا شعار بنایا۔ پوری سروس میں وقت کی پابندی کا بے انتہا خیال رکھا اور اپنے پورے تدریسی سفر میں صرف ایک مرتبہ میڈیکل چھٹی 20 دنوں کی لی۔ ہنگامی چھٹیاں، کیجول لیو بھی کبھی پوری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کلاس روم میں ہمیشہ بچوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو بندہ بچوں پر محنت کرتا ہے وہی بچوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ عزیزان محفل، ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے، جس کی جیتی جاگتی مثال ہمیں منظور عالم سر کی شکل میں ملتی ہے۔ آپ نے ان فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ہی اپنے دینی مزاج میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو سود بیاج سے ہمیشہ بچائے رکھنے کی کوشش کی۔ حرام و حلال کے امتیاز کو کبھی طاق پر نہیں رکھا۔ اہل خانہ، رشتہ دار، خویش و اقارب اور پڑوسیوں کے علاوہ اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھا۔ دینی، فلاحی، تعلیمی، سماجی کاموں میں اپنا تعاون دراز رکھنے والے منظور عالم سر 31 مارچ 2024 کو اپنے فرائض منصبی سے بے داغ، صاف و شفاف رخصت ہوئے ہیں، جو آنے والوں کے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ حاضرین مجلس، اردو کی روٹی روزی سے وابستہ رہے منظور عالم سر کو اردو زبان و ادب سے بھی خاصا لگاؤ ہے، شاعری سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے۔ مطالعے کا شوق آپ کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر و بیرون شہر کے اخبارات، رسائل و جرائد بھی آپ کی میز پر موجود رہتے ہیں۔ قوی امید ہی نہیں، یقین ہے کہ سبکدوشی کے بعد اردو زبان و ادب کی محفلوں میں آپ کی شرکت اور دامے درمے سخنے تعاون کا سلسلہ دراز رہے گا۔ ہماری تمام تر نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ پیشکش مسنگ فرینڈز گروپ۔ یہ سپاس نامہ مورخہ 12 جون 2024 بروز بدھ کو اکرم خان کے فارم ہاؤس پر منعقدہ تقریب اعزاز میں دیا گیا۔ الحاظ محمد رمضان مکی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو آج کے دوسرے احباب ہیں غلام حسین سر کی خدمت میں سپاس نامہ بھی دیں اور اس کی خواندگی بھی کریں۔ سپاس نامے کا عنوان ہے
درد مند دل کا خوگر. خوگر لفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے جو آج کے سپاس نامے کی روح ہو سکتا ہے اور ان کی پوری زندگی کی عکاسی اس ایک شعر میں ہو سکتی ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئے. سپاس نامہ بخدمت جناب غلام حسین سر. تہذیب و تمدن اور سماجی قدروں کے پاسدار اساتذہ کا کوئی بھی انعام و اکرام، عزت افزائی، اعتراف خدمات ان کی خدمات کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی زندگی کے طویل عرصے کو نونہالان قوم کے لیے وقف کر دینے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے شب و روز ایک کر دینے والے اساتذہ، بالخصوص اپنے مسکن سے دور رہ کر اپنی خدمات پیش کرنے والے اساتذہ کا سینہ فخر سے تب چوڑا ہو جاتا ہے جب قوم و سماج میں انہیں وہیں سے عزت و توقیر، تعریف و توصیف ملتی ہے جس سماج و معاشرے کو بنانے یا سنوارنے میں ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف ہوا ہے. ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت جنہوں نے اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے لوگوں سے دور ہوئے، اپنے شہر کو خیرباد کہا اور روزانہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے 33 سالہ طویل مدت کارگزاری، اس تحریکی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی محترم غلام حسین شیخ مقبول سر ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. عزیزان محفل، محترم غلام حسین سر کی ابتدائی تعلیم مالیگاؤں میونسپل اسکول سے ہوئی، ثانوی تعلیم جمہور ہائی اسکول، جبکہ جونیئر کالج اور گریجویشن مالیگاؤں سٹی کالج سے مکمل ہوا. بعد ازاں بی پی ایڈ فزیکل ایجوکیشن شہر اورنگ آباد سے مکمل کیا اور سن 1991 میں اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز اینگلو اردو ہائی اسکول 40 گاؤں ضلع جلگاؤں سے کیا. یہ سپاس گزاری اسی خلوص و مروت کے عظیم اور سادہ لوح پیکر کے نام ہے جس نے شعبہ درس تدریس میں اپنی عمر کا ایک طویل حصہ قوم و ملت کے نونہالوں کے بہترین مستقبل کی تعمیر و نگہداشت میں وقف کر دیا اور اپنی تدریس سے طلباء کے جسم میں لہو بن کر دوڑنے کا کام کیا. محترم جناب غلام حسین شیخ مقبول سر عقیدتوں، الفتوں اور محبتوں کی خطیر سوغات نثار آپ پر کے اپنی تدریس کے اول وقت سے ہی آپ نے طلباء میں نظم و ضبط، ڈسپلن اور مقابلہ کرنے کی جو تحریک پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیشتر شاگرد کبھی مقامی، ضلعی، ریاستی و ملکی سطح پر اپنے والدین، اساتذہ، اسکول اور شہر کا نام روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسکول میں منعقدہ ہر قسم کی تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی و قومی تقاریب میں آپ کی شمولیت اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی دیے کا اپنا مکان نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ محترم غلام حسین سر کی کاوشوں کی ستائش نہیں کی گئی. ہر تقریب کی کامیابی کے پیچھے جہاں آپ کی محنت، جد و جہد، معاونت اور شمولیت رہی، وہیں آپ کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی. وہ یادگار پل بھی آیا جب یوم آزادی کی گولڈن جوبلی تقریب میں عمدہ کارکردگی و انتظامات کی بنیاد پر ضلع کلکٹر کی جانب سے آل 40 گاؤں سطح پر میڈل و ٹرافی تفویض کر کے آپ کے حوصلوں کو توانائی بخشی گئی. معزز سامعین،
محترم غلام حسین سر نے جہاں اپنے تعلیمی اور تدریسی سفر کو انتہائی کامیابی اور کامرانی سے مکمل کیا، وہیں اپنے جگر گوشوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کیا، جو شعبہ طب کے ذریعے اپنی احسن خدمات پیش کر رہے ہیں۔ غلام حسین سر کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کا دل درد مندی، حسن سلوک اور لوگوں کے کام آنے کی خو سے لبریز ہے، جو ایک ایسی لڑکی کے لیے دھڑک اٹھتا ہے جس کے والدین بھائی بہن کے نہ ہونے پر بھی اسے رشتہ ازدواج سے باندھ کر اپنی جیب خاص سے سارے اخراجات کر کے اس کی وداعی بھی اپنے ذاتی مکان سے کر کے اسے زندگی کی ڈور سے باندھے رکھتا ہے۔ ایسے ہی مواقع پر شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ غلام حسین سر کی 33 سالہ صاف و شفاف خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ پیشکش مسنگ فرینڈز گروپ۔ یہ سپاس نامہ مورخہ 12 جون 2024 بروز بدھ کو اکرم خان کے فارم ہاؤس پر منعقدہ تقریب اعزاز میں دیا گیا۔ تحریر رضوان ربانی۔ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بے داغ سروس کے ذریعے ہم کو یہاں سے ریٹائر کیا۔ اس کے بعد بطور خاص مسنگ فرینڈز گروپ کہ انہوں نے اس ناچیز کو بھی اس لائق سمجھا کہ اپنی تقریب میں دعوت دی، اور اچھے طریقے سے دوبارہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں پھر سے واپس سبکدوش ہو رہا ہوں۔ یہ مجھے اچھا لگا۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو گروپ جس مقصد کے تحت بنا تھا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کی برابری کرے اور ہمیں طاقت دے، ہمت دے کہ ہم اس کے مقاصد کو بروئے کار لانے میں کامیاب رہیں۔ خدا حافظ۔ اس مجھ ناچیز کو آپ نے آج اس تقریب کی صدر بننے کا جو موقع دیا، اس لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو غلام سر اور حافظ سر ان لوگوں کو جو سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور ایسے ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں وقتاً فوقتاً جن کا بھی ایسا کچھ رہا، ہم انشاءاللہ ہر تقاریب میں ان کے لیے بھی ایسے ہی پروگرام کریں گے۔ اس کے بعد میں اپنی صدارتی تقریب کو جو ہے نا مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ تمامی مہمانان کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے ہمارے صدر صاحب کا، جو کہ آپ کے صدر بھی ہیں اور صاحب پارٹی بھی ہیں، عابد خان صاحب کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے۔ ہم لوگوں کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حافظ منظور عالم صاحب کا، غلام حسین سر صاحب کا اس موقع پر یہاں پر جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور آخر میں ایڈمن جو ہے ہمارے مشتاق بی اے سر، خان رضوان سر صاحب کا، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے پروگرام کو جو ارینج کیا ہے، واقعی وہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا جمع کرنا یہ کوئی ایڈمن ہی کر سکتا ہے، اور وہ مشتاق بی اے کے سر جاتا ہے۔ اس کے بعد میں رضوان ربانی سر کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے وقت پر سپاس نامہ بھی لکھا، اس کی خواندگی بھی کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں حفاظت میڈیا سے محمد عارف نوری سر کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں پر آئیں۔ آخر میں رب کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔